الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالته ولا خلافة بعد خلافته ولا شريعة بعد شريعته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پیار و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین ذی وقار، 2-3 جمعوں سے ہماری بات چل رہی تھی 40 حدیثوں کے حوالے سے. جیسے کہ اس بات کو ذکر کر دیا گیا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 40 حدیثیں دینی امور پر یاد کر لی، اپنے سینے میں محفوظ کر لی، کل قیامت والے دن اس کا حشر شہداء کے ساتھ، فقہاء کے ساتھ، علماء کے ساتھ ہوگا. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ کام مختصر اجر زیادہ. اصل میں اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور بے شمار ایسی چیزیں نبی علیہ السلام کے ذریعے ہم تک بتلا دی. اگر یہ عمل کر لو اس پر یہ اجر، یہ عمل کر لو اس پر یہ اجر، یہ عمل کر لو اس پر یہ اجر. ٹھیک ہے، ہر انسان کا مزاج مختلف ہے، ہر انسان کی کیفیت مختلف ہے، لیکن اتنی چیزیں بیان فرمائی، چلو یہ نہیں کر سکتے یہ کر لو. جس کے پاس حافظہ ہے وہ یہ کام کر لے، جس کے پاس جانی قوت ہے اس کے لیے الگ سے احکامات، یعنی بے شمار ایسے احکامات بیان فرمائے کہ اگر یہ کر لو جنت میں جانا آسان، مجھے راضی کرنا آسان، دین پہ چلنا آسان. جیسے کہ آپ نے بے شمار دفعہ یہ باتیں سنی ہوں گی، داعی کے ساتھ اللہ کی براہ راست مدد ہوتی ہے. بلکہ یہاں تک آتا ہے داعی کبھی کسی پریشانی میں، کبھی کسی مصیبت میں، کبھی کسی تکلیف میں گرفتار ہو جائے، براہ راست اللہ کہتا ہے میں اس کی مدد میں شامل حال ہو جاتا ہوں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرشتوں کو کہتا ہے جاؤ میرے بندے ایسے اس تکلیف میں
ان کی مدد فرما دے۔ لیکن داعی کے ساتھ اللہ براہ راست اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات۔ اب داعی کہتے کسے ہیں؟ داعی کہتے ہیں اللہ کی دعوت دینے والا، اللہ کے پیغام کو پہنچانے والا۔ اور اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے شرط عالم نہیں رکھی، شرط مفتی نہیں رکھی، شرط کیا رکھی ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا، جتنا تمہارے پاس علم ہے، جتنا تم جانتے ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ اپنی قبر کی آگ کو بجھاؤ صدقے کے ذریعے۔ اب صدقہ ہو کتنا؟ فرمایا کھجور کا کچھ حصہ کیوں نہ ہو، پوری کھجور بھی نہیں، 1 مٹھ نہیں، 1 کلو نہیں، 2 کلو نہیں، کھجور کا کچھ حصہ۔ اب کچھ حصہ کیوں فرمایا؟ جتنا بھی غریب ہوگا کم از کم 1 کھجور دینا اس کے لیے آسان ہے، 1 کھجور دینا اس کے لیے کیا ہے؟ آسان۔ لیکن وہ کھجور بھی پوری نہیں، کھجور کا کچھ حصہ دے دو۔ یہ ہم نے اللہ معاف فرمائے کیا سے کیا، گوشت ہو چیلوں کو دو، پتہ نہیں کتوں کو دو، جا کے کچھ ایسا اٹھا کے جا کے سمندر میں ڈالو، مچھلیوں کو ڈالو، کبوتروں کو ڈالو۔ میں ان چیزوں کو غلط نہیں کہتا، اپنا نظریہ ہے، لیکن خدا کے لیے اللہ کا واسطہ ہے دین کا حلیہ نہ بگاڑو، دین کا حلیہ نہ بگاڑو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں اتنے تک ہے کہ صدقے تک ہے۔ آگے یہ کہنا کسی صدقے کو اس طرح خاص کر دینا، اس کیفیت کے ساتھ خاص کر دینا، ہاں کچھ کیفیات ضرور ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات، بھوکھوں کو کھانا کھلاتے تھے، ننگوں کو کپڑا پہناتے تھے۔ تو بات میں کر رہا تھا بلغوا عنی ولو آیا، تمہارے پاس آیت کا کچھ حصہ بھی پتہ ہے، سنتوں میں سے ایک سنت ہی پتہ ہے، نفلوں میں سے کسی ایک نفل کے بارے میں تمہارے پاس کسی ایک کی فضیلت تمہیں معلوم ہے، تہجد کی نماز کی فضیلت معلوم ہے، اوابین کی نماز کی فضیلت تمہیں معلوم ہے، چاش کی نماز کی تمہارے پاس فضیلت معلوم ہے، وہ بتا دو۔ جو سورت واقعہ کے فضائل کو جانتے ہو بتا دو، سورت کہف کے فضیلت کو جانتے ہو وہ بتا دو، جتنا علم تمہارے پاس ہے وہ پہنچاؤ۔ بلغوا عنی ولو آیا او ما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ دین کے اندر بے شمار مواقع ہیں، اور حضرات صحابہ کرام کو جو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، فاستبقوا الخیرات، وہ دین کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے، خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے، دین کے پھیلانے میں آگے نظر آتے تھے، دین کو حاصل کرنے میں آگے نظر آتے تھے، دین کے عمل میں آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے تھے۔ کسی بھی فضیلت کا پتہ لگنا ہی تھا، بس ان کے کرنے میں کوئی دیر نہیں تھی، معلومات کی دیر تھی، عمل میں دیر نہ تھی۔ اور حضرات صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے، علم کتنا تھا، جیب میں جتنا آ سکے اتنا علم تھا، عمل پہاڑ جتنا وزنی تھا۔ اور اللہ معاف فرمائے آج ہمارے پاس علم کتنا ہے، صندوقوں کے صندوق بھرے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر میں اور آپ اگر بیٹھے علم جاننے کے لیے، آپ بھی بیٹھ جائیں میں بھی بیٹھ جائیں، اور لکھنے والا لکھے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ یہ کہ یہ بھی مجھے پتہ، یہ بھی پتہ، یہ بھی پتہ، یہ بھی پتہ، لکھنے والا تھک جائے گا، میرے اور آپ کے الفاظ ختم نہیں ہوں گے، علم اتنا، لیکن عمل خالی، عمل نہیں ہمارے پاس، ہم عمل سے خالی ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ جیسے کہ ایک زمین ہے اس پر محنت اور کوشش نہیں کی جا رہی، اس میں کیا ہوں گے؟ ایسی جڑی بوٹیاں جو نقصان دینے والی ہوں گی، اس میں بچھو کا بسیرا ہو جائے گا، سانپ کا بسیرا ہو جائے گا۔ اس کے مقابلے میں دوسری زمین ہے، محنت ہے، کوشش ہے، کوئی بھی ایسی جڑی بوٹی اضافی نکلتی ہے اس کو ایک دم اکھیڑ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آ جاتا ہے وہ سرسبز اور شاداب نظر آتی ہے، مقابلے میں دوسری زمین
راتوں رات دن میں بھی اس علاقے سے گزرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، گھبراتا ہے، نہیں یہاں پر بچھوؤں کا بسیرا ہے، سانپوں کا بسیرا ہے، یہ جڑی بوٹیاں نقصان دہ ہیں، یہاں پر جنگلی جانور رہتے ہیں، دنیا کا نظام ہے۔ یہی انسان جب اس پر محنت ہوتی ہے، اس کی زبان سے اچھی باتیں نکلتی ہے، اس کے کان میں جو الفاظ آتے ہیں یہ دیکھتا ہے کون سے الفاظ میں نے دل میں رکھنے، کون سے باہر نکالنے ہیں، غور و فکر کرتا ہے، ہر بات کو سن کے آگے بیان نہیں کرتا، سننے کے بعد اپنے دل کی لیبارٹری میں اس کو پرکھتا ہے کون سی بات کرنے کی ہے، کون سی نہیں، یہ ٹھیک ہے یہ کرنے کی، یہ ٹھیک اس کو چھوڑ دو، اس سے اپنی عزت بھی خراب ہونے والی بات ہے، اپنے امیج بھی خراب ہونے کی بات ہے، اور دوسرے کو بھی تکلیف دینے والی بات ہے۔ وہ خاموش ہو جاتا ہے، اس کتاب کو بند کر دیتا ہے، اس کو کلوز کر دیتا ہے۔ تو یہی ہے جب محنت ہوتی ہے، اس کا دیکھنا رحمت بن جاتا ہے، اس کا چلنا رحمت بن جاتا ہے، اس کی گفتگو رحمت بن جاتی ہے، اس کا کسی علاقے میں کسی جگہ رہنا رحمت بن جاتا ہے، اس کا کاروبار کے اندر ہاتھ لگانا رحمت بن جاتا ہے، کسی کو مشورہ رحمت بن جاتا ہے، کسی کو کسی چیز سے روکنا رحمت بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ یہ ہے اس کے دل پر محنت ہو چکی ہے، اس مٹی پر محنت ہو چکی ہے۔ جب مٹی پر محنت ہوتی ہے وہ سرخیز ہوتی ہے، وہ پھل دیتی ہے، اور موسم کے اعتبار سے جس پھل کی ضرورت وہ پھل دینا شروع کر دیتی ہے۔ جب مٹی پر محنت نہیں ہوتی تو اللہ معاف فرمائے رات کو چھوڑو دن کو بھی اس زمین سے گزرنا مشکل۔ یہی انسان کی مثال ہے۔ ایسے انسان کے پاس ہاتھ ملانا پریشان ہو جاتا ہے، اس سے دوستی پریشانی بن جاتی ہے، اس سے بات کرنا پریشانی بن جاتی ہے۔ ایسوں کو نہ دوست رکھتا ہے، نہ اس کے قریب ہوتا ہے، نہ اس کو اپنے قریب آنے دیتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے اوپر ایک محنت کی جائے، اپنے دل پر محنت کی جائے۔ بات سے بات نکل رہی ہے۔ حدیث نمبر 11، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظلم ظلمات یوم القیامہ، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا، یعنی جتنے بھی ہم ظلم کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بن جائے گی۔ ایک ظلم ہمارے عرف عام میں ہے بلا وجہ تھپڑ مارنا، بلا وجہ آنکھیں نکالنا، بلا وجہ کسی کو تنگ کرنا، بلا وجہ کسی کو پریشان کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ ظلم کی بے شمار قسمیں ہیں، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ 4 دوست آپس میں کھانا کھا رہے ہیں تو اس کھانے کی بھی 3 صورتیں ہیں، 3 قسمیں ہیں۔ ایک ظلم کا کھانا، ایک انصاف کا کھانا، ایک اکرام کا کھانا، یعنی کھانے 3 قسم کے ہیں۔ جبکہ دوست ہی بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں ایک یار بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ کھانا بھی 3 قسم کا بنتا ہے۔ ظلم کا کھانا، انصاف کا کھانا، اکرام کا کھانا۔ ظلم کا کھانا کسے کہتے ہیں؟ ظلم کا کھانا اسے کہتے ہیں ایک پلیٹ ہے، 4 ساتھی ہیں، 4 بوٹیاں ہیں۔ اب ایک نے اپنی حصے کی ایک بوٹی کھا لی، دوسری بوٹی میں سے کچھ لے لیا، یہ ظلم کا کھانا ہے۔ اور انصاف کا کھانا کیا ہے؟ ایک پلیٹ میں 4 دوست ہیں یا 4 بھائی بیٹھے ہیں کھانے میں، 4 بوٹیاں ہیں، ہر ایک نے ایک ایک بوٹی لے لی، یہ انصاف کا کھانا ہے۔ اکرام کا کھانا کسے کہتے ہیں؟ 4 بھائی بیٹھے ہیں، 4 دوست بیٹھے ہیں، ایک ہی پلیٹ ہے کھانے کی، اس میں 4 بوٹیاں ہیں، اپنی بوٹی میں سے کچھ کسی کو دے دیا، کچھ تھوڑا سا کسی کو، میرے بھائی ہے، یہ اکرام کا کھانا ہے۔ یہ تو میں نے بوٹیوں کو مثال دے دی، یہی مثال روٹی کی بھی ہے۔ 4 بندے 8 روٹیاں ہیں، تو اگر تقسیم کیا جائے تو 2 تو ہے، اب وہ اپنی ٹک 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 کھا لے، دوسری بھی مثال ہے ہوتا ہے۔ یہ ظلم کا کھانا ہے۔ رسول میں بیٹھا ہوں، سچ بتاتا ہوں، جتنا مرضی گرا ہوا تاجر ہے، جتنا مرضی گرا ہوا تاجر ہے، جتنا مرضی مقروض تاجر ہے، میں اس کو گر بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چند سالوں کے اندر عروج نہ پکڑے تو پھر کہہ دینا تجارت کے اندر اللہ فرماتے ہیں میں نے 99% برکت رکھی ہے،
تجارت کے اندر میں نے 99% برکت رکھی ہے. یا کئی ہمارے ساتھی ایسے بعض مرتبہ ایسے حالات میں ہو جاتے ہیں تو ان سے میں کہتا ہوں، کہتے ہیں کہ میری اگر آپ رہنمائی فرما دیں. ہاں مجھے نہ کہے تو میں بھی نہیں تیار. یہ دنیا کا اصول ہے. اس لیے کہتے ہیں نا اپنے الفاظ کی خود قدر کرو. کاروبار کی اپنی نوعیت ہوتی ہے، اس کے اندر کے انداز مختلف ہوتے ہیں. کسی نے قرضہ لے کے کاروبار کیا ہے، کوئی اپنے پیسے سے کر رہا ہے، کوئی کس پیسے سے کر رہا ہے، کوئی کس پیسے سے کر رہا ہے. ایک گھر بتا دیتا ہوں، فرمایا جو بہت گرا ہوا ہو، بہت گرا ہوا ہو. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ کوئی تاجر بہت مقروض ہو، ہر آنے والا دن اس کے لیے تنزل کا سبب بن رہا ہو، ہر آنے والا دن. فرمایا اپنے کاروبار میں 2 قسم کی رقم، دونوں میں سے ایک یا دونوں استعمال کر لے، اس کا کاروبار چند وقتوں کے اندر اڑان پکڑے گا. پہلا پیسہ کون سا؟ فرمایا مہر کا پیسہ. مہر کا پیسہ جو مہر عورتوں کو دیا ہوا ہے نا، اس سے کہا جائے بطور قرضہ مجھے دے دو، ہڑپ کرنے کے لیے نہیں، بطور قرضہ مجھے دے دو. پھر اس میں سے اس کا حصہ رکھا جائے، اس بیوی کا حصہ رکھا جائے کہ یہ مجھے دے دو بطور قرضہ، میں کاروبار میں لگاؤں گا اور اتنا پروفٹ تمہیں دوں گا. پھر انصاف کے ساتھ دیا جائے، اڑان پکڑے گا. نمبر 2، فرمایا قرآن پڑھانے والا جو قرآن پڑھاتا ہے اس سے کہا جائے آپ اپنے پیسوں میں سے ان کو قرضہ دو. وہ جو رقم اتنی برکت والی رقم ہے، فرمایا وہ تجارت کو اڑان دیتی ہے. اصل میں ہم نے دین کو نہ صرف ایک رسمی بنا دیا، رسم. جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں نا، ہماری نمازیں ایک عادتن بن گئی. ہمارا جمعہ ایک عادتن ہے، عادت کے طور پہ ہم نماز پڑھیں، عادت کے طور پہ ہم جمعہ پڑھیں. نہیں بابا، اس جمعے کو، اس نمازوں کو، اس تمام اعمال کو ہم عبادت کی شکل دیں، اس کے اندر انقلاب پیدا کریں. نماز کے اندر یعنی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں حلاوت آئے، پتہ لگے. اور جب ایک آدمی مثال کے طور پر جس دن نفل نہ پڑھے تو مجبوری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا، تو دل کے اندر ایک بے چینی سی ہو، لیکن مجبوری تو ہے نہیں پڑھ سکتا، لیکن دل کے اندر اس کی بے چینی محسوس ہو. جیسے بعض مرتبہ دکان مجبوراً بند کی جاتی ہے، مجبوراً بند کی جاتی ہے، لیکن اس کا دکھ دل میں کیسے کھٹکتا ہے، یار آج اتنا رہ گیا، آج میری اتنی آمدن میری چلی گئی، داغے بندو کل مہینہ پورا ہوگا میں بل کہاں سے دوں گا. جیسے دل کے اندر بے چینی شروع ہو جاتی ہے، وساوس آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو کبھی نفل چھوٹنے پر یہ دل میں آیا ہماری عبادت میں حلاوت آنا شروع ہو جائے. تو ظلم کی بات کر رہا تھا. ظلم کی کئی قسمیں ہیں. فرمایا راستے کی بھی ظلم ہے. راستے کا ظلم کیا ہے؟ راستہ بند کرنا راستے کا ظلم ہے. بلا وجہ راستہ تنگ کرنا یہ راستے کا ظلم ہے. اس انداز سے چلنا کہ باقی والوں کو تکلیف ہو، یہ راستے کا ظلم ہے. اور آنکھوں کی حفاظت نہ کرنا یہ بھی آنکھوں کا تو ظلم اور راستے کا بھی ظلم ہے. اور یہاں تک آتا ہے کہ 3 آدمی ہوں، 2 آدمی سرگوشی میں بات کرے، تیسرا اس کو دیکھ کے تکلیف محسوس کرے، یہ بھی ظلم ہے. یہ بھی ظلم ہے. اور ظلم کے بارے میں بتاؤں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 بندوں کو بڑا تلاش کیا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے 2 بندوں کو بڑا تلاش کیا، مجھے 2 بندے کبھی نہیں ملے. فرمایا کون سے 2 بندے؟ فرمایا ایک وہ بندہ جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو، وہ غریب ہو گیا ہو، مجھے نہیں ملا آج تک. ایک وہ جس نے ظلم کیا ہو، جس نے ظلم کیا ہو اور مرنے سے پہلے وہ اللہ کی پکڑ میں نہ آیا ہو، میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا. ظلم ایک ایسا گناہ ہے مرنے سے پہلے اس کی گرفت ملتی. بلکہ ایک کتاب میں یہاں تک لکھا ہے، واضح نے جس چیز کے لیے وضع کیا وہاں سے اس چیز کو ہٹانا یہ بھی ظلم ہے.
آسان لفظوں میں جیسے جگ اور گلاس واضح نے کس چیز کے لیے وضع کیا ہے؟ یا الماری میں، یا ٹیبل پر، یا کھانے کے دسترخوان پر، واضح نے اس چیز کے لیے وضع کیا ہے۔ ایک انسان کسی کے ہاں گیا، دیکھا تو واش روم میں اس کے جگ اور گلاس پڑے ہوئے ہیں، تو کوئی دیکھ لے کہ بے ڈنگے بے وقوف لوگ ہیں میرا، انہوں نے کوئی عقل ہی نہیں، کوئی تمیز ہی نہیں۔ کیوں؟ واضح نے جس چیز کے لیے وضع کیا اپنے وہ جگہ ہٹا دی، یہ ظلم ہے۔ حدیث نمبر 12، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجۃ لک او علیک، القرآن حجۃ لک او علیک۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں قرآن کل قیامت کے دن انسان کے لیے یا اس پر حجت ہوگا یا اس کے لیے حجت ہوگا۔ کیا مطلب؟ یا اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا یا اس کے لیے پکڑ کا سبب بن جائے گا۔ قرآن کل قیامت والے دن بعض لوگوں کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا اور بعض لوگوں کے لیے قرآن پکڑ کا سبب بن جائے گا۔ 19ویں سپارہ میں آتا ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں روتے روتے آئیں گے اور اللہ سے فرمائیں گے، یا اللہ میں ایک مقدمہ دائر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے، اے میرے محبوب، اے میرے لاڈلے، فرمائیے، حکم کیجئے، آج آپ کو انصاف ملے گا۔ آپ فرمائیں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ 19واں سپارہ ہے، آیت نمبر 30، اپنے گھروں میں ترجمہ دیکھنا۔ اور آج ہمارا قرآن کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں، کسی بس میں، کسی گاڑی میں ہم سفر کریں اور ہلکا سا ساؤنڈ لگ جائے، ہلکا سا ساز لگ جائے، ایک دم ہمیں پتہ لگتا ہے یہ فلانے گانے کے ساتھ ہے، اور 10 آیتیں پڑھی جائیں، پتہ ہی نہیں چلتا کون سی صورت ہے، کون سا پارہ ہے، یہ قرآن پاک کی صورت ہے، یہ کیا ہے۔ بلکہ اللہ معاف فرمائے، میں پچھلے دنوں پتہ نہیں کس سفر پہ گیا تھا، میرے ذہن سے بات نکل گئی، راستے میں تھا تو ایک میرے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص تھا، اس کا موبائل بجا، تو جب موبائل بجا تو اس کے اندر جو ٹون تھی، عربی میں وہ الفاظ نہیں دہرانا چاہتا ہوں، تو میں نے اس کو کہا یہ کیا ہے؟ کہتے جی یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ خدا کا خوف کرو، یہ جو بول رہے ہیں نا، میں آپ کو نیٹ پہ ریسرچ کروں تو آپ کی عقل حیران ہو جائے گی، یہ میں بول نہیں سکتا۔ کہتا نہ کرے جی، میں نے کہتا آپ عرب سے آئے ہیں؟ میں نے کہا میں عرب سے نہیں آیا، میں عربی کو تھوڑا بہت جانتا ہوں، لیکن یہ الفاظ بڑے سخت ہیں، برا لگتا ہے۔ آپ اگر باہر ہوتے اور آپ کے ساتھ کوئی عربی ہوتا تو ہو سکتا آپ کو لگا بھی دیتا، بہت گندے الفاظ ہیں۔ اور اسی طرح اللہ معاف فرمائے، وہ ایک دوست کو کہہ رہا تھا، یار میری شادی نہیں ہو رہی تو کوئی وظیفہ، اس نے کہا یار ایک وظیفہ میں پڑھتا رہوں، وہی وظیفہ تو ہی پڑھ لے، تو میری تو اس وظیفے میں پڑھتے پڑھتے شادی ہوگی، تو بھی پڑھ لیں۔ وہ بھی وہ وظیفہ پڑھتا رہا، میں نے 11ویں دن اس کی شادی ہوگی۔ وہ امام صاحب کے پاس آیا، مولوی صاحب یار یہ وظیفہ میں پڑھتا رہوں تو آپ ایسے کریں، اس کو چھاپ کے نا لوگوں کو دے دیں، بہت کرامت ہے۔ تو انہوں نے کہا لا کے دے دینا، میں دے دوں گا۔ اس نے لا کے دیا تو مولوی صاحب نے پڑھا تو مولوی صاحب نے کہا بیٹھے دفاع مردار، جا اس کو نیٹ پہ پہلے ریسرچ کریے ہے کیا چیز۔ وہ ایک گانا تھا عربی کا، کیسے لوگ ہیں، کیسے خدا کے بندوں کو بھی کسی سے پوچھ لینا چاہیے، میں کیا جو پڑھ رہا ہوں وہ الفاظ قرآن حدیث میں ہے بھی نہیں۔ اب وہ اللہ کر، اب یہ کہنا کہ پھر شادی کیوں ہوئی؟ تو جو اللہ کو نہیں مانتے تو ان کے کاروبار میں برکت کہاں سے آتی ہے؟ ان کا کوئی اور خدا ہے؟ جو اللہ کو نہیں مانتے ان کے بچے کہاں سے آتے ہیں؟ ان کا کوئی اور خدا ہے؟ پوچھا گیا
اس کائنات میں سب سے زیادہ صبر کون کرتا ہے؟ فرمایا اللہ کی ذات صبر کرتی ہے، اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی صبر نہیں کرتی۔ اسی کا کھا کر، اسی کا پی کر، اسی کے رزق سے توانائی حاصل کر کے، اس کی زمین پہ رہ کر، اسی کے آسمان کے ٹکڑے کے نیچے رہ کر، اور ساری چیزیں اسی کی استعمال کر کے اسی کے خلاف بولتا ہے، اس کا صبر، یہ میرے اللہ کا صبر ہے۔ فرمایا قرآن ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا یا پکڑ کا سبب بن جائے گا؟ فرمایا قرآن کے حلال کو حلال نہ جاننا، حرام کو حرام نہ جاننا، یا حلال کو حلال نہ سمجھنا، حرام کو حرام نہ سمجھنا، یا قرآن کے احکامات کو نہ ماننا، یا قرآن کے احکامات پر نہ چلنا، قرآن پاک کے فیصلوں کو نہ ماننا، یا قرآن پاک کے فیصلوں کو نہ سیکھنا، یا قرآن کو نہ پڑھنا، یا قرآن پاک کو نہ سیکھنا، فرمایا یہ سارے کے سارے کل قیامت والے دن قرآن کی پکڑ میں ہیں۔ بلکہ 16واں سپارہ اٹھائیے آخر میں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے بھی اعراض کیا ہمارے ذکر سے، اے قرآن، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، پہلی تو مار ہم اس بات کی دیں گے، اس کی معیشت کو تباہ کر دیں گے۔ قرآن سے دوری کی پہلی مار، فرمایا جو قرآن سے دور ہوتا ہے، قرآن کے فیصلوں سے دور ہوتا ہے، پہلی مار اس کی کیا ہے؟ پہلی مار اس کی یہ ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کل قیامت والے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، وہ اللہ سے کہے گا یا اللہ دنیا میں تو میں دیکھنے والا تھا، آج مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ آگے اللہ کیا؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، دنیا کے اندر تو نے میرے قرآن کو بلا دیا تھا، اس کی فکر نہیں تھی، آج میں نے تجھے بلا دیا۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کبھی دائیں گرے گا، کبھی بائیں گرے گا، کبھی آگے گرے گا، کبھی پیچھے گرے گا، سہارا نہیں ملے گا۔ اور پھر اللہ کہے گا فرشتوں سے منہ کے بل گھسیٹ کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو انگریزی سکھانے میں کسر نہیں چھوڑی، اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول، اعلیٰ سے اعلیٰ ٹیوشن، اور قرآن پاک کے حوالے سے بس مولوی صاحب 2 مہینے میں پڑھا دیں جی، ایسے ایسے ساتھی ملے، ہم نے کہا اللہ کے بندوں سے نہیں اور جی فلانی جگہ تے 2 مہینے میں پڑھا دینے، 1 مہینے میں پڑھا دینے، 6 مہینے میں پڑھا دینے۔ قرآن کے ساتھ ایسا کھلواڑ ہے۔ انگریزی تو ایسے سیکھی اور بچوں کو ایسے سکھائی کہ انگریز کو پڑھا سکتا ہے، انگریزی ایسی سیکھی اور ایسے پڑھائی اپنے بچوں کو وہ انگریز کو پڑھا سکتا ہے۔ قرآن ایسا بھی نہ سیکھا کہ خود کو سمجھ آ جائے۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا مجمع ہے۔ کون ہے ایسا کہ جو قرآن کی فکر کرو یار چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ کے بعد میں پڑھنا شروع کروں گا۔ جو بھی آپ کی نظروں میں آپ کے کتنے ایسے دوست مولوی ہوں گے، آپ کے کتنے ایسے یار حافظ ہوں گے، اچھا قرآن پڑھنے والے ہوں گے، آپ کے خاندان میں ہوں گے، آپ کے قوم میں ہوں گے، آپ کے قبیلے میں ہوں گے، آپ کے معاشرے میں ہوں گے، آپ کے دوست ہوں گے، آپ کے تاجر دوست ہوں گے، کلوز دوست ہوں گے، جن کے ساتھ بآسانی آپ بات شیئر کر سکتے ہیں، انہی سے 2 آیتیں پڑھنا شروع کر دو، انہی سے پڑھ لو۔ کوئی ضروری تو نہیں کہ مسجد میں آ کے پڑھنا ہے،
کتنے ایسے ہوں گے؟ اب تو بابا حفاظ تو بہت ہیں، کوئی ایسا مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا اس مجمع میں ہو جس کا کوئی کلوز دوست حافظ نہ ہو، نہیں مانتا، ہوگا، ایک نہیں کئی کئی ہوں گے، اچھے خاصے دوست مولوی ہوں گے، اس کے ساتھ کلوز ہوں گے، ہر بات شیئر کر سکتے ہوں گے۔ تو بابا جہاں پر اتنا وہ کرے وہاں پر قرآن سیکھنے شروع کر دو۔ اور کتنی دفعہ میں نے یہاں پر کہا بابا فجر میں آؤ، زور میں آؤ، عصر میں آؤ، مغرب میں آؤ، شام میں آؤ، جب مرضی آؤ، آؤ سیکھو، فری سکھانے کو تیار، 1 روپیہ 1 ٹکا لینے کو تیار نہیں، آؤ، لیکن نہیں آتے، نہیں آتے، نہیں آتے، نہیں سیکھتے، اور بچوں کی فکر بھی نہیں کرتے۔ بابا چلو خود نہیں، چلو نہیں سیکھ سکتے، ٹائم نہیں ہے، کاروبار میں پھنسے، کم از کم اپنی اولادوں کو اچھا قرآن سکھا دو، یہی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور اپنی زندگی کے اندر بابا کبھی ہفتے میں ایک چھٹی ہر ایک کرتا ہے، کبھی کبھی جو چھٹی ہوتی ہے نا، اس چھٹی میں سارے بچوں کو قریب بٹھا کر اچھا کچھ باہر سے لا کر یا اچھا گھر میں پکا کر بچوں کو قریب بٹھا کر، بیٹا چلو آج ہم یاسین پڑھ لیتے ہیں، آج ہم سورۃ الرحمن پڑھ لیتے ہیں، اور آج ہم سورۃ مزمل پڑھ لیتے ہیں، اور تھوڑا سا قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اپنے والدین ان کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہو یا اللہ میری والد کو معاف فرما، یہ بچے آج جو سیکھ رہے ہیں کل یہی ایسا کریں گے۔ یہ بچوں کو بٹھا کے، ننھے منھے بچوں کو بٹھا کے، بیٹا آپ جو بہت چھوٹا بچہ ہے، بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کو اس پہ لگا لیا۔ یا بہت چھوٹا ہے، اللہ 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 اللہ، یہ جو ذکر ہو رہا ہے خدا کی قسم گھر کے اندر سے شیاطین نکل جائیں گے، گھر کے اندر سے جادوؤں کو ختم کرنے کا، یہ ساری نحوست کو ختم کرنے کا سب سے بہترین طرز عمل یہی ہے۔ بابا یہ اپنے گھر کے اپنے افراد کو بٹھاؤ، اپنے بیوی بچے، اپنے گھر کے چھوٹے بچے ننھے منوں کو بٹھاؤ، بے شک کھیل کود بھی کریں، تھوڑا بہت پڑھیں، تھوڑا بہت قرآن کی تلاوت کی، پھر بیٹا آپ تلاوت کرو، آپ تلاوت کرو، ہم نے کھانا کھانے سے پہلے کون سی سنتیں ہیں وہ بتا دے گا، ہاتھ دھونا نہیں بتا سکا، ایک ایک آپ بتا دو، ایک ایک بتاؤ، سکھاؤ، پھر بتاؤ بیٹا جو 5 سنتیں بتائے گا میں اس کو 50 روپے انعام دوں گا، وہی آپ نے روزمرہ میں جو 50 روپے دینے اس کو بطور انعام کہہ دوں۔ پھر بعد میں جو اچھا لایا، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے بہترین خرچ وہ ہے جو گھر کے اندر ہو، بیوی بچوں پر ہو۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، دوستوں کو کڑھائی کھلائی جاتی ہے، بیوی نے تو دال کھا، افسوس یار، خدا دے بندے ہو تو توبہ استغفار کرو، کیا کر دیں، وہ نکرانی تو نہیں ہے یار، اتنی گھٹیا نگاہ سے اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ بیک وقت وہ دھوبی ہے، بیک وقت وہ چوکیدار ہے، بیک وقت وہ تمہاری بچوں کی آیا ہے، بیک وقت وہ ہماری کو کیا ہے، کتنا کچھ ہے یار، اللہ معاف فرمائے۔ اور بابا گھر والوں کو عزت دو، عزت کی نگاہ سے دیکھو، کبھی تیار لا کے اس کو دے دیا کرو۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کو ذرا اٹھاؤ، نبی علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے منہ میں لقمہ دیا کرتے تھے۔ باقی جہاں تک یہ معاشروں کو چھوڑو، معاشرہ کس کو کون معاف کرتا ہے، معاشرہ کسی کو معاف کرے؟ معاشرے کی مثال دوں تو آپ کی عقل حیران ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک فیملی تھی، ایک جگہ سے ہجرت کر کے دوسری جگہ جا رہی تھی، میاں بیوی ہجرت کر کے دوسری جگہ جا رہے تھے، انہوں نے آپس میں طے کیا ایسے کریں گے، گھر سے نکلتے ہوئے پہلے آپ بیٹھ جانا تو میں لگام پکڑ لوں گی۔ بیوی نے کہا، میاں نے کہا نہیں ایسے کرنا، آپ بیٹھ جانا، سامان اپنے ساتھ رکھ دینا، میں لگام پکڑ لوں گا، ایک چوک تک میں لے جاؤں گا، پھر وہاں سے میں بیٹھ جاؤں گا، اگلے چوک تک آپ، کرتے کرتے ہم راستہ طے کر لیں گے۔ یہ آپس میں مشورہ ہو گیا۔ اب یہ جیسے گھر سے نکلے، بیگم اوپر بیٹھی ہوئی تھی، سامان اس کے پاس تھا، لگام اس نے پکڑی، وہ جی رن مرید تک ہو جی، وہ چوک سے پہلے اس نے اس کو اتار دیا، خود بیٹھ گیا۔
اب آگے چلے تو آگے گاؤں والے وہ تو کوئی کتنا ظالم ہے نہیں، بیوی نے لگام پکڑائی آپ پہ مسٹنڈا اتھے بیٹھا ہوا۔ پھر تھوڑا سا آگے چلے، کہتا ہے جی ایسے کرتے دونوں ہی بیٹھ جاتے ہیں، بات ہی ختم، یہ دونوں بیٹھ گئے۔ کہتے اتنے ظالم ہیں یار، ایک گدھا دونوں مسٹنڈے بیٹھ گئے، یہ دونوں اتر گئے۔ یہ آگے چلے، اگلا گاؤں کہتا ہے دیکھو کتنے بے وقوف ہیں، سواری بھی ہے تو پیدل ٹر رہے ہیں۔ بابا عوام نے کسی حال میں آپ کو معاف نہیں کرنا، ان کے پاس اتنی زبانیں، آپ کی سوچ ہے۔ اپنا آئیڈیل محمد الرسول اللہ کو بناؤ، بس۔ سب سے کھری کتاب، سب سے سچی کتاب اللہ کا قرآن ہے، بس۔ دیکھو قرآن میں کیا لکھا ہے، دیکھو مصطفیٰ نے کیا فرمایا ہے، بس سٹاپ۔ مولوی تیری بات مانوں گا لیکن قرآن کے مطابق ہو تو حدیث کے مطابق ہو، بس۔ اگر تیری بات قرآن سے ٹکرا جائے، حدیث سے ٹکرا جائے، چھوڑ دوں گا، چھوڑنے کا حق ہے۔ ہاں، امام کو امام مانتے ہیں، دوست کو دوست مانتے ہیں، مرشد کو مرشد مانتے ہیں، پیر کو پیر مانتے ہیں۔ سنا، اپنے عقیدے مضبوط کر لو۔ او عبد الرحمن مسجد میں آنے والوں، عمر پورہ میں رہنے والوں، خدا کا واسطہ دیتا ہوں، جس رخ پہ چل رہے ہیں، جس سمت پہ چل رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا، کبھی اہل نظر والوں کے پاس بیٹھیے، خدا کی قسم وہ داڑے مار کے رو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یا اللہ اس سے پہلے ہمیں اٹھا کہ وہ واقعات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اس سے پہلے ہمیں اٹھا دے، اس سے پہلے ہمیں اٹھا دے، اس سے پہلے ہمیں اٹھا دے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی میرے نبی کے نام کو کس لیے استعمال کر رہا ہے، کوئی قرآن کو کس لیے استعمال کر رہا ہے؟ یہ آج کی باتیں نہیں ہیں، یہ آج کی باتیں نہیں ہیں، یہ عبداللہ بن سبا سے چلا آ رہا ہے۔ اور باقی یہ چیزیں چھوڑ دو، شیطان شیطان شیطان۔ اگر آج ایک بات کروں آپ کی عقل حیران ہو جائے گی، اگر شیطان مجھے اور آپ کو پھسلاتا ہے تو شیطان کو کس نے پھسلایا؟ یہ ہو گیا، چپ لگی نا۔ آج میں اور آپ شیطان جی شیطان، چلو شیطان مانتا ہوں دشمن ہے، رذیل دشمن ہے، قرآن میں آتا ہے اس شیطان نے اللہ سے کہا تھا تیرے بندوں کو آگے سے گمراہ کروں گا، دائیں سے گمراہ کروں گا، بائیں سے گمراہ کروں گا، پیچھے سے گمراہ کروں گا۔ مان لیا شیطان ہمیں گمراہ کر رہا ہے، لیکن شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ نہیں، شیطان کو اس کے نفس نے، سب سے بڑا دشمن نفس ہے، سب سے بڑا دشمن نفس ہے، شیطان بعد میں ہے۔ ہم نے اپنے نفس کے اندر کیوں حرام کھانا کھایا، حرام کھانا کھانے کی وجہ سے حرام جگہ پہ ہاتھ کا پڑنا آسان ہے، حرام لقمے کھانے کی وجہ سے حرام دیکھنا آسان ہو جاتا ہے، حرام لقمے پیٹ میں جانے کی وجہ سے حرام بولنا آسان ہو جاتا ہے، حرام لقمے کھانے کی وجہ سے حرام جگہ پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اپنے لقموں کو ٹھیک کرو، یہی لقمہ خون بنتا ہے، یہی لقمہ ہڈی بنتی ہے، یہی لقمے سے خون کے قطرے بنتے ہیں، یہی لقمہ انسان کی نشو و نما بنتی ہے۔ لقمہ جیسا جائے گا ویسا نکلے گا۔ ہاں، ٹینکی میں جو جائے گا ٹوٹی میں وہی نکلے گا، جو ٹینکی میں جائے گا، جو برتن میں آپ نے ڈالا وہی نکلے گا۔ ہم نے ڈالا کیا؟ ہم نے ڈالا ہی یہی۔ دکان نہ کھولی تو کیا ہوگا؟ شرک والا لقمہ چلا گیا۔ اگر ایسا کیا اونر ناراض ہو جائے گا۔ شرک والا لقمہ چلا گیا، دھوکہ دے کر کمایا، دھوکے والا لقمہ چلا گیا، چوری کر کے کمایا، چوری والا لقمہ چلا گیا۔ اب چوری کرنا آسان، چوری اسے نہیں کہتے۔ آؤ ذرا حدیثوں میں سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے۔ سب سے بدترین چور کون ہے؟ جو نماز میں چوری کرے۔
نماز ہی نہ پڑھے تو ٹک 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 کر کے ختم کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، بلایا ادھر آؤ، دوبارہ نماز پڑھی ہے، دوبارہ نماز پڑھی، پھر بلایا، نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھی ہے، 3 مرتبہ۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مجھے یہی طریقہ آتا ہے، مجھے اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں آتا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا، فرمایا ایسے ایسے پڑھو، پھر اس نے ایسے نماز پڑھی۔ آج ہم نے کسی سے نماز سیکھی؟ آج اگر کسی کو اپلیکیشن لکھنی ہو نا، اگر وزیر اعظم آ جائے، وزیر داخلہ آ جائے، کوئی منسٹر آ جائے، او جی تمہارے یہ حالات ہیں، مجھے ایک درخواست واہ جی واہ انگلش میں لکھے گا، آپ پہ آندھی کوئی نہیں، لکھوائے گا کسی سے، پھر کہے گا پڑھو صحیح ہے، غلطی تو نہیں ہے، وہ ناراض نہ ہو جائے نا، او جی وہ کوئی جو فنڈ دینا کم نہ دے دینا جی، ایسے الفاظ لکھیں، ایسے دردناک الفاظ لکھیں، ایسے رحم والے الفاظ لکھیں، وہ پڑھتے ہی مجھ پہ رحم کھائے، زیادہ دے، وہ بارش برس جائے اس کی۔ کبھی اللہ کے سامنے بھی ایسے کھڑے ہوئے ہیں، کبھی اس کی حمد و ثنا بھی ایسے کسی سے سیکھی کہ کس انداز میں اس کی حمد و ثنا کروں وہ مجھ پر بارش کی طرح برس جائے۔ میں نے پہلے بھی کہا، اب بھی کہتا ہوں، میں نے آج تک اس ممبر کو کوئی ایک کھڑا ہو کے کہے اس مسجد میں نماز نہ پڑھ، اس مسجد میں نماز نہ پڑھ، اس مسجد میں نماز نہ پڑھ، کوئی ایک مجھے کہہ دے اس ممبر سے اگر یہ آواز نکلی ہوئی ہو، میری یہی آواز ہے، آؤ اخوت کے ساتھ، آؤ بھائی چارگی کے ساتھ، آؤ ایک ہو کر قرآن مصطفیٰ کو لے کے چلے، یہی میری آپ کی منزل ہے، یہی میرا آپ کا مشن ہے، یہی میرا آپ کا راستہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔